تو میری تقدیر بھی بدلی جائے گی، میرا مقدر بھی بدلا جائے گا، میرے تمام شرازے تبدیل کیے جائیں گے۔ بس یہیں پہ ٹھہر کے بتانا چاہتا ہوں، اگر آج ہریرا پور کے مسلمانوں نے مصطفیٰ کے معراج کی نسبت کی میلاد رکھی ہے تو قسم خدا کی مدینے والے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، میرے آقا دیکھ رہے ہیں کہ آج رات کے 12 بجے بیٹھ کر کون میرے ذکر میں شامل ہو رہا ہے، اور میرا عقیدہ یہ ہے وہ جذبہ اخلاق و وفا دیکھ رہے ہیں، طیبہ سے محبت کی ادا دیکھ رہے ہیں، یہ بذل شہیدی ہے۔ یہاں بیٹھو ادب سے، لوگوں تمہیں محبوب خدا دیکھ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سوچ بدلیے، سوچ بدلیے، نیت بدلیے، انشاءاللہ جب سوچ اچھی ہوگی تو عمل بھی اچھا ہو جائے گا۔ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں حب محمد، اپنے بچوں کو نبی کی محبت سکھاؤ، مصطفیٰ کا پیار سکھاؤ۔ سیکنڈ سٹیپ کیا ہے؟ حب آل محمد، جب تمہارے بچے مصطفیٰ سے محبت کرنے لگے نا تو ان کے دلوں میں اہل بیت رسول اللہ کی عصمت کو بھر دو، اہل بیت رسول اللہ کی پیار کو بھر دو۔ انہیں بتاؤ حسن و حسین سے کیسے محبت کرنی چاہیے، انہیں بتاؤ اصحاب رسول سے کیسے محبت کرنی چاہیے، انہیں بتاؤ کہ نبی کی آل سے کیسے محبت کرنی چاہیے، انہیں بتاؤ کہ امام جعفر صادق کی نیاز کیسے پیش کرنی چاہیے، اور حسین پاک کا کھچڑا کیسے بنانا چاہیے، غوث اعظم کی نظر کیسے کرنی چاہیے۔ حب محمد وحب علی محمد وعلم القرآن۔ جب تمہارے بچوں میں مصطفیٰ کریم کی محبت ان کے دلوں میں علو کر جائے، بیٹھ جائے، تو اب انہیں آل نبی کی محبت بتاؤ، اور جب آل نبی کی محبت بیٹھ جائے نا تو اب قرآن کی تعلیم انہیں دو۔ ایک اشارہ کر کے گزرنا چاہتا ہوں، قرآن کی تعلیم دو، اب بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ میں کہہ رہا ہوں آج کا ہمارا قاری بھی قرآن پڑھتا ہے، ہمارے مفتی بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے علماء بھی قرآن پڑھتے ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو رہے ہیں۔ کیا بات ہے کہ جلسوں کے بعد عمل ندارد ہو رہے ہیں۔ کیا بات ہے، کچھ تو وجہ ہے کہ رات بھر نعرے کے باوجود بھی ہمارے عملیات میں تبدیلیاں نہیں آ رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے وَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَتَعَلَّمْ، قرآن کو پڑھو اور اس کی تعلیم کو عام کیا کرو، لوگوں تک پہنچایا کرو۔ قرآن کیسے پڑھو؟ تو قرآن کو ایسے پڑھو جیسے میری بیٹی فاطمہ پڑھتی تھی اور اپنے بیٹے حسن و حسین کو پڑھایا۔ مفتی صاحب قبلہ، جب ماں قرآن پڑھے گی تو بیٹا بھی قرآن، جب ماں نماز پڑھے گی تو بیٹا بھی نماز، اور جب ماں سنیما دیکھے گی تو بیٹا کیا کرے گا؟ بچوں نے صحیح بات کہی ہے، دیکھیے اورینلٹی پکڑ لی جاتی ہے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے بچوں کے اندر محبت پیدا کیجیے۔ اور ایک شعر کہہ کے میں موضوع پہ آنا چاہ رہا ہوں۔ ڈھل کے مصطفیٰ کے عشق میں صاحب جمال ہو گیا، ڈھل کے مصطفیٰ کے عشق میں صاحب جمال ہو گیا، ایک غلام ایک غلام ایک غلام کالے رنگ کا حضرت بلال ہو گیا۔ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب، سبحان اللہ۔ اور اللہ 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 یہ کرامتیں اور تلاوتوں کی برکتیں، اللہ اللہ یہ کرامتیں اور تلاوتوں کی برکتیں، غوث
غوث پاک غوث پاک غوث پاک ماں کے پیٹ میں حافظ قرآن ہو گیا. ماں خود بھی پڑھو اور اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ. جب یہ بچے پڑھیں گے تو تمہاری قدر کریں گے، اور نہیں پڑھیں گے تو کیا کریں گے؟ انشاءاللہ اصلاح معاشرہ کے موضوع سے بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید کا 15واں پارہ پہلی آیت، رب کریم ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. اس کی تفسیر اس کا ترجمہ علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں. میں اس کا ترجمہ کر کے تیزی کے ساتھ وہی آنا چاہ رہا ہوں جہاں پہ میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے خاص کو راتوں رات من المسجد الحرام، مسجد حرام مکہ سے، کعبہ سے، جو گرد میں چیزیں مسجد بنی ہے اسے مسجد حرام کہتے ہیں، کعبہ سے. وضاحت بھی کر رہا ہوں، ترجمے میں تخفیف نہیں ہے، وضاحت کر رہا ہوں. من المسجد الحرام، جو مسجد حرام یعنی کعبہ سے، الی المسجد الاقصی یعنی بیت المقدس تک، موجودہ فلسطین، یعنی کہ تقریباً 1200 کلومیٹر کا سفر. الی المسجد الاقصی، اور کب لے گئی؟ راتوں رات، چند پہر، چند لمحہ، ایک سیکنڈ، ایک دقیقہ. شاعر کہتا ہے زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گر، ایک پل میں سرے عرش گئے آئے محمد. یہ رفتار مصطفیٰ ہے، یہ مصطفیٰ کی معراج ہے. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ دنیا کا پیدا کرنے والا پروردگار کہہ رہا ہے. جب سرکار نے معراج فرمائی، معراج سے واپس آئے تو میرے نبی نے اعلان کیا کہ میں خدا کو دیکھ کر کے آیا. تقریباً جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے، اللہ کو میرے نبی نے حالت خواب میں 34 35 یا 36 دفعہ دیکھا ہے. کسی کی ضرورت نہیں جو خدا کو خواب میں دیکھے. اور ایسے بھی خدا جسے چاہتا ہے اسے اپنا جلوہ دکھاتا ہے، اپنا چہرہ نہیں دکھاتا، کیونکہ وہ اس سے پاک ہے. نبی نے خدا کو دیکھا اور خدا نے نبی کو قریب میں بلایا. اب اس بات میں نہیں جانا چاہتا کہ جہاں کیا دیکھا، کیسے دیکھا، کس طور سے دیکھا، کس طرح دیکھا، کیا کیا دیکھا. لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ بلانے والا خدا تھا، جانے والا محبوب خدا تھا، اور ایک طرف خدا کی خدائی تھی، ایک طرف مصطفیٰ کی مصطفائی تھی. اور خدا اپنی جلووں کا مشاہدہ اپنے محبوب کو کرا رہا تھا، اور رب یہ چاہتا تھا میرا محبوب آیا ہے تو کوئی باقی چیز بھی نہ رہ جائے. اس لیے آج محبوب کو جو دیکھنا ہے، جیسا دیکھنا ہے، جس طرح سے دیکھنا ہے دیکھ لے. اور محبوب خدا یہ سوچ رہے تھے کہ آج اپنے محبوب کے پاس آیا ہو کوئی چیز باقی بھی نہ رہ جائے، کوئی چیز باقی بھی نہ رہ جائے. بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں حجاب اٹھنے میں لاکھ پردے، ہر ایک پردے میں لاکھ جلوے. ارے جیسے جیسے خدا کی خدائی اور خدا اپنی رحمتوں اور عنایتوں کو پھیلا رہا تھا، ویسے ویسے میرا محبوب مہک مہک کے، چمک چمک کے، دمک دمک کے رب کی جلووں میں نہا رہا تھا. ارے وہ نور ہے اور یہ نوری ہے، وہ خدا ہے، یہ بندہ ہے، وہ خالق ہے، یہ اس کی خلقت ہے، اس نے بنایا ہے، یہ بنا ہے.
عاشق کو نہانا ہے، محبوب کو نہانا ہے، تو کوئی بھی قطرہ محبوب کے جسم سے دور نہ گرے۔ خدا جلوے برسا رہا تھا اور میرا نبی نور میں نہا رہا تھا۔ اور جب میرے امام کی نظر پڑی تو بریلی کے تاجدار نے قلم اٹھایا اور امام اہل سنت بریلی کے تاجدار نے وہ مشہور زمانہ کلام کہا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ بولے محبت کے ساتھ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدو پر بھی برسا دے برسانے والی۔ اعلیٰ نے اپنے لیے کہا تھا، لیکن کس چمک کی نسبت لی تھی؟ اسی چمک کی نسبت لی جس چمک کی نسبت کے لیے بڑے بڑے اولیاء کرام نے، بڑے بڑے صوفیاء کرام نے، بڑے بڑے زاہد و پرہیزگاروں نے، اللہ کے بہت بڑے بڑے مقربین نے ان جلووں کی چاہت کی ہے۔ وقت کے بہت بڑے امام ہیں امام قرطبی، فرماتے ایک رات میں بیٹھا اور بیٹھ کر کے دنیا و مافیہ سے بے نیاز ہو کر اللہ والوں کی ایک نماز ہوتی ہے۔ وہ کون سی نماز ہے؟ سجدوں و قیامہ۔ خدا اسے پسند کرتا ہے جو رات کے تنہائی میں اٹھ کر سجدے اور قیام کیا کرتے ہیں، جسے ہم اور آپ صلاۃ تہجد کہا کرتے ہیں۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ میں اس رات جب رب کی عبادت کریے بیٹھا تو دل میں خیال آیا کیوں نہ آج محبوب کے نقش پاک کا جلوہ دیکھا جائے، محبوب خدا کے عظمت و برکت و عنایتوں کے طرف رجوع کیا جائے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں میں نے آنکھیں بند کیا اور بند کرتے ہوئے ایک عرش پہ پہنچا، دو عرش پہ پہنچا، تین عرش پہ پہنچا۔ ارے آپ کو تو عرش کا پتہ ہے نا، ارے 7 طبق آسمان کے آپ جانتے ہیں نا، لیکن امام قرطبی فرماتے ہیں میں 7 آسمان نہیں بلکہ 8 لاکھ عرش پار کر گئے۔ کتنے؟ 8 لاکھ عرش عبور کر گیا، اور جب 8 لاکھ عرش عبور کرنے کے بعد ایک ایسے جگہ پہ پہنچا جہاں نہ انسان تھا نہ انسانیت تھی، نہ میرا وجود تھا نہ میرا جسم تھا، نہ میرا ساتھ تھا نہ میری روحانیت تھی، نہ میرے جذب تھے نہ میرے کمالات تھے، نہ میری بزرگی تھی نہ میرا علم تھا نہ میرا زہد تھا نہ میرا تقویٰ تھا، ارے میں بھی نہیں تھا، وہاں تھا تو جلوہ خدا ہی خدا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ تم نبی کے معراج سفر کی بات کرتے ہو، نبی کے غلاموں کی ایسی معراج ہے کہ جس کی مثال نہیں لا جا سکتی ہے۔ اور میرے نبی نے تو اتنا بڑا تحفہ دیا، اتنا بڑا تحفہ۔ میرے سرکار فرماتے ہیں تمہارا پیغمبر ایک بار معراج میں گیا، لیکن اے میرے امتیوں الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ تمہارا نبی معراج میں جا کر کے خدا کو دیکھا تھا، اور تم جب نماز پڑھو گے تو جلوے خدا کو دیکھو۔ بے شک حق، سبحان اللہ۔ وقت رہتا تو بتاتا، اشارہ کر کے گزر جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں نماز پڑھو تو ایسے پڑھا کرو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ کیا پڑھو؟ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر نہ ایسے پڑھ سکو تو ایسے پڑھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور ایک شاعر کہتا ہے ہم نبی کی نظر میں رکھتے ہیں، بولے محبت کے ساتھ، سبحان اللہ۔ ہم نبی کی نظر میں رکھتے ہیں، اتنے محفوظ گھر میں رکھتے ہیں، اور آپ بتائے تجھے پتا ان کا وہ میری
چشم تر میں رہتے بے شک سبحان اللہ اب بتائے تجھے پتا ان کا وہ میرے چشم تر میں رہتے ہیں۔ امام قرطبی فرماتے ہیں 18 لاکھ عرش عبور کر گیا، اب وہاں کوئی چیز نہیں تھی، میرا بھی نشان نہیں تھا، میں اپنے وجود کے بھی اوپر چلا گیا، جب دیکھا تو جلوے خدا کا نظارہ ہو رہا تھا۔ آواز آئی قرطبی کہاں آئے ہو، کہاں آئے ہو، کس چیز کی تلاش میں آئے ہو؟ امام قرطبی فرماتے ہیں میں نے کہا مولا میں ان نقش پا کی تلاش میں آیا ہوں، میں اس نقوش کی تلاش میں آیا ہوں، میں ان قدموں کی آہٹ محسوس کرنے آیا ہوں جو قدم چل کر تیرے حضور میں معراج کی رات میں گئے تھے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں میں نے جیسے ہی کہا یہ مولا ہم تیرے محبوب کے جلووں کے تابانی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ آواز آئی قرطبی لوٹ جا، ارے میرے محبوب کے جلووں کی تابانی تو کیا قیامت تک کوئی فرشتہ بھی نہیں پا سکتا۔ جب میرے امام اعلیٰ حضرت کی نظر پڑی تو بریلی کے تاجدار نے کہا سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، سارے نبیوں میں اعلیٰ ہمارا نبی۔ ارے سب چمک والے اجلوں نے چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ بس لاسٹ پیغام سنیے، سوچ اچھی رکھیے، سوچ ایک پیغام ہے، سوچ اچھی رکھیے۔ جب میرے نبی نے کہا میں معراج کر کے آیا ہوں، سارے مکے میں شور، اب اختلاف نہیں بتاؤں گا کہ جسمانی یا روحانی، بس اتنا جانیے کہ معراج کو وہ لوگ زیادہ سمجھتے تھے، اور اگر خواب کی بات ہوتی تو بہت ساری خواب کی باتیں مکے میں ہوتی رہیں، کوئی توجہ نہیں دیتا تھا۔ اس لیے اس بات سے ثابت ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اعتراض نہ کرنا معراج رسول پہ، اس بات کی ضمانت ہے کہ میرے نبی جسمانی معراج کیے ہیں۔ بس لاسٹ بات سنیے 2 سے 3 منٹ میں، اشاروں کے بعد میری تقریر نہیں ہوتی لیکن پیغام دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اتنا دیر میں بولا کیا کہا آپ کو سمجھنا چاہیے نا، کچھ دے کے جاؤں ہے کہ نہیں۔ سوچ بولیے اچھی رکھیے، سوچ اچھی رکھیے۔ خبر ہوئی ابو جہل کو تو سب سے پہلے کس کے پاس گیا؟ نبی کے دوست کے پاس۔ بولیے سبحان اللہ، نبی کے دوست کے پاس گیا۔ آج ہم اگر اپنا معاملہ کسی سے کہنا رہتا ہے تو اپنے بھائی سے نہیں کہتے ہیں، اپنے پڑوسی سے نہیں کہتے ہیں، دور گاؤں والے سے کہتے ہیں فلاں ایسا ہے، چلانا ایسا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کا پڑوسی جو آپ کے گاؤں کے بغل کا ہے، آپ کا قریب کا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ دوستوں کے عیوب کو ان کے سامنے ظاہر کیا کرو۔ عیب ہے تو بتاؤ تمہارے اندر یہ عیب ہے، اور دوست وہ ہے تم پہ جو ظاہر کرے تیرے عیوب، اس کو دشمن جان جو عیبوں کو بھی خوبی بتائے۔ غور کر تیرا محاسب تجھ سے بڑھ کر کون ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ادنا بات بھی خود سے چھپائے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں آپس میں محبت پیدا کرو۔ جب مسلمان دوسرے مسلمان سے سلام کرتا ہے، محبت کرتا ہے تو رحمت کے فرشتے پیدا ہو جایا کرتے ہیں، اور قیامت تک دونوں کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتے ہیں۔